فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تم اگر چاہو تو گرے سٹون کے تمام افراد کو میں یہاں گرفتار کر لوں اور ان کے بدلے ہم تہذیب مالکم ایکس کو طلب کریں۔ نہیں، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے ڈیئر ٹیرس، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ یقیناً صورتحال کو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوگے۔ تو یہ بات تو طے ہوئی کہ سارڈان کی پہاڑیوں میں کان کنی کا جو تم نے ٹھیکہ لیا ہے وہ اپنے لیے نہیں لیا، بلکہ ایک مجبوری کے تحت ایسا کرنے پر مجبور ہوئے ہو۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ٹھیک ہے، سارڈان کی پہاڑیوں میں کیا ہے؟ دراصل یہ میں بھی نہیں جانتا، لیکن ابھی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنے طور پر اپنے ملک کی معدنیات تلاش کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ غیر ملکی کمپنیوں کو ان کے لیے ٹھیکے دیے جاتے ہیں اور ہمیں اچھی خاصی رائلٹی مل جاتی ہے۔ ہم منتظر ہیں اس وقت کے جب ہمارے پاس اتنے وسائل ہو جائیں کہ ہم خود یہ کام کر سکیں۔ اس کے بعد ہم یہ ٹھیکے کینسل کر دیں گے۔ ہمارے معاہدوں میں یہ بات رکھی جاتی ہے، مجھے اندازہ ہے۔ بہرطور یہاں میں صرف انہی لوگوں کی ایما پر آیا تھا اور میرا کام جاری ہے، لیکن کچھ اور لوگ، میرا مطلب ہے وہ لوگ جنہیں یہ ٹھیکے نہیں مل سکتے، میرے خلاف ہیں۔ کیا تمہیں علم ہے کہ کاربوریٹ کے خلاف زبردست کارروائی کی گئی ہے؟ جنرل ٹیرس نے کہا۔ میں نہیں سمجھا، میں نے چونک کر پوچھا۔ تم تفریحاً ہی ان علاقوں میں جا نکلے تھے علی۔ مومبے میرا معتمد ڈرائیور ہے اور میں اس پر پورا بھروسہ کرتا ہوں۔ اس نے انکشاف کیا ہے کہ تمہارے خلاف یہ کارروائی کرنے والی اور تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کرنے والی کاربوریٹ کمپنی ہے۔ اس نے کاربوریٹ کمپنی کے نمائندوں کی گاڑیاں دیکھی تھی جو تمہیں جنگلوں میں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ ان گاڑیوں پر مونوگرام ہوتے ہیں۔ اس سے مومبے نے اندازہ لگایا کہ کاربوریٹ تمہارے خلاف صف آ رہا ہے، اور پھر اس علاقے میں کاربوریٹ ایک جگہ کھدائی بھی کر رہی تھی۔ یہاں آنے کے بعد جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ کاربوریٹ تمہارے خلاف ہے تو میں اس کے لیے مجبور ہو گیا کہ کاربوریٹ کے خلاف کارروائی کروں۔ چنانچہ میں نے ان لوگوں کو سزا دے ڈالی ہے۔ کاربوریٹ کمپنی کے جتنے ٹھیکے یہاں تھے سب کے سب کینسل کر دیے گئے ہیں اور اس کے ان تمام ارکان کو جو ہمارے ہاتھ لگ سکے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہم انہیں کوئی سزا تو نہیں دے سکتے، لیکن اب کاربوریٹ کمپنی کم از کم گھوٹے ہل میں کوئی ٹھیکہ نہیں حاصل کر سکتی۔ اس کے تمام اثاثے اور مشینریاں ضبط کر لی گئی ہیں اور ان لوگوں کو 3 دن کے اندر اندر گھوٹے ہل سے باہر نکال دیا جائے گا۔ علی، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس سلسلے میں ایک اور پریشانی بھی لاحق ہو گئی ہے مجھے۔ وہ کیا جنرل؟ میں نے سوال کیا۔ جنرل کیرانو سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی نا؟ جنرل کیرانو بظاہر میرے اعتماد کا آدمی تھا اور کافی عرصے سے میرا ساتھی تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کاربوریٹ سے اس حد تک منسلک ہے۔ اس نے مجھ سے ملاقات کر کے یہ درخواست کی کہ کاربوریٹ کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا جائے، لیکن میں نے غصے کے عالم میں اس کی اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ تو کیرانو نے مجھے دھمکی دی کہ وہ استعفیٰ دے دے گا۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں اس سے یہی کہا کہ وہ اگر استعفیٰ دینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ خیال تھا کہ کیرانو اس بات پر غور کرے گا اور اس کے بعد مجھ سے معافی مانگ لے گا، لیکن کیرانو اپنے اہل خاندان سمیت انتہائی خاموشی سے اپنی رہائش گاہ چھوڑ کر کسی نامعلوم سمت کو نکل گیا ہے۔ گویا وہ اس سلسلے میں اتنا ہی جذباتی تھا کہ اس نے اپنے شاندار کیریئر کی بھی پرواہ نہ کی۔ جنرل کیرانو کے بارے میں علی، میں تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ہی سازشی اور جنگجو قسم کا آدمی ہے، اور در حقیقت والٹو موبائل کے سلسلے میں وہ میرا دستے راز تھا۔ مجھے اس سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ پتہ نہیں کاربوریٹ سے اس کے کیا مفادات وابستہ تھے۔ بہرطور یہ بات حیرت انگیز نہیں ہے، چونکہ انسان سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے اور اس کے بعد دوسروں کے لیے۔ جنرل کیرانو کے اس سلسلے میں چلے جانے سے مجھے کافی تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ ویسے میں اور کیتھی براؤن تمہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ جب ہم یہاں واپس پہنچے تو مسٹر جیمز مورے نے بتایا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے گولڈ ہاؤس گئے ہو، جبکہ میں نے گولڈ ہاؤس میں تمہیں طلب نہیں کیا تھا۔ بھال میں کچھ افراد ایسے موجود ہیں جو جنرل کیرانو وغیرہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس بات کا اندازہ مجھے تمہارے اغوا کے بعد ہوا۔
میں نے تمہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ پھر کاربوریٹ کمپنی کی تمام عمارات کا جائزہ لیا گیا، انہی میں وہ سرخ پتھروں والی عمارت بھی تھی جس کے بارے میں پتا چلا کہ تمہیں وہاں لایا گیا ہے۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے عمارت کو دھماکوں سے اڑانے کی کوشش کی اور پوری عمارت میں آگ لگا کر اسے تباہ کر دیا۔ تم ہمیں وہاں بھی نہیں مل سکے تھے۔ تمہیں اس دوران کہاں قید رکھا گیا تھا؟ اسی سرخ پتھروں والی عمارت میں، میں نے جواب دیا اور جنرل حیرانی سے میری صورت دیکھنے لگا۔ تب میں نے تمام واقعات تفصیل سے سنا دیے۔ وہ اور کیتھی براؤن حیرت سے میری ببتا سنتے رہے۔ میرے خاموش ہونے کے بعد کیتھی نے کہا، علی تم ناقابل تسخیر ہو اور ہمیں پہلے ہی یہ بات سمجھ لینی چاہیے تھی۔ گوٹے ہل کے حصول کے لیے تم نے ہماری جس طرح مدد کی وہ معمولی بات تو نہیں تھی۔ بے شک علی ناقابل تسخیر ہیں۔ جنرل نے بھی کیتھی کی تائید کی۔ برطور علی یہاں آنے کے بعد تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ میرے حساب میں ہے اور میں اس کے لیے تم سے شرمندہ ہوں۔ کاربوریٹ کو میں 3 دن کے اندر اندر گوٹے ہل سے نکال دوں گا اور اس وارننگ کے ساتھ کہ اگر اس کے بعد کاربوریٹ کا کوئی بھی نمائندہ گوٹے ہل میں دیکھا گیا تو اسے مقدمہ چلائے بغیر گولی مار دی جائے گی۔ جنرل بہت بڑا اقدام کیا ہے آپ نے۔ مسٹر آلڈس سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ کاربوریٹ یہاں بہت سے علاقوں میں کام کر رہی ہے اور اسے تمہارے بہت سے مفادات وابستہ ہیں۔ جو کچھ بھی ہے علی، اس کا تذکرہ اب بیکار ہے۔ میں نے جو فیصلہ کیا اور جو قدم اٹھایا اس کے بعد اس سلسلے میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ تم اپنا کام جاری رکھو، میں باقی معاملات خود دیکھ لوں گا، لیکن اب تمہیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ میں گرے سٹون کو ہر طرح کی مراد دینے کے لیے تیار ہوں بشرطے کہ وہ تمہارے لیے کارآمد ہو۔ اب یہ سب کچھ کرنا ہوگا جنرل، اور میں اس کے لیے تم سے معذرت خواہ ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن سے کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی اور اس کے بعد میں ڈنر کے لیے ان کے ساتھ اٹھ گیا۔ ڈنر کے بعد دیر تک چہل قدمی رہی اور پھر ہم سب ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر اپنی اپنی خواب گاہوں کی جانب چل پڑے۔ جنرل ٹیریس نے میرے لیے جو کچھ کیا تھا اس نے واقعی مجھے جنرل کا ممنون کر دیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جسے میں تہذیب کے حصول کے لیے کوئی مؤثر کارروائی قرار دیتا، اور اب تو میں بڈ کے لیے بھی پریشان ہو گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بڈ اتنے عرصے تک مجھ سے جدا کیوں رہا۔ وہ کارآمد آدمی تھا، میرا دوست، میرا ہمدرد اور ہر کام میں میرے ساتھ تعاون کرنے والا۔ نہ جانے اس کی یہ طویل گمشدگی کیا معنی رکھتی تھی، کہیں اس بیچارے کو کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو، لیکن میں تنہا آدمی ان سارے معاملات میں کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ بڈ کو ذہن سے دور رکھنا ہی بہتر تھا۔ 12 بجے کے قریب جیمز مورے نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور جیمز مورے اندر آ گیا۔ سوری مسٹر علی، حالانکہ آپ… نہیں مسٹر جیمز مورے، میں ٹھیک ہوں، آئیے تشریف رکھیے۔ میں نے تمام صورتحال کی رپورٹ کمپنی کو دے دی ہے مسٹر علی۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کاربوریٹ کو یہاں فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے؟ اسے تمام ٹھیکے چھین لیے گئے ہیں اور اس کے تمام کارندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ لوگ خفیہ طور پر فرار ہو گئے ہیں۔ جہاں جہاں کان کنی کی جا رہی تھی وہاں ان کے تمام اثاثے قبضے میں لے کر ان کے آدمیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ہاں، جنرل سے میری ملاقات ہو چکی ہے، میں نے جواب دیا، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا گیا ہے، صرف تمہارے لیے۔ جیمز مورے نے بہت زیادہ مسرت کے عالم میں کہا، تاہم اس سے جنرل ٹیریس کا بے حد نقصان ہوا ہے اور یہ سارا نقصان بہر طور میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اس بات سے شرمندہ ہوں، لیکن گرے سٹون کی تقدیر جاگ اٹھی ہے اور گرے سٹون اپنی تمام کامیابیوں کو تم سے منسوب کرتی ہے۔ اس کے صلے میں تمہیں وہ سب کچھ دیا جا سکتا ہے جو تم طلب کرو۔ مسٹر جیمز مورے، میں اس جذباتی گفتگو کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ مجھ سے جس طرح کام لیا جا رہا ہے وہ صرف بلیک میلنگ ہے۔ گرے سٹون کی اصلیت تک تو مجھے نہیں معلوم، تاہم اگر تمہارے مفادات میرے ذریعے پورے ہو رہے ہیں تو میں نے جاری رکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے جو کام ان لوگوں کے سپرد کیا ہے اس کی تکمیل بھی ہوتی رہنی چاہیے۔ کمپنی کو اس سلسلے میں اطلاع دے دینا۔ اگر کمپنی مجھ سے اتنی ہی مخلص ہے تو کیا مجھے یہ بات نہیں بتائی جا سکتی کہ اس کمپنی کا سربراہ کون ہے، اس کے ڈائریکٹرز میں کون کون لوگ شامل ہیں اور سارڈان کی پہاڑیوں میں کیا چیز پوشیدہ ہے؟ مسٹر علی، یہ بات تو کبھی نہیں بتائی جا سکتی
کیونکہ اگر یہ بات منظر عام پر آ جائے تو شاید گرے اسٹون کا وجود ہی فنا کر دیا جائے۔ آپ یقین کیجئے کہ شاید چند ماہرین کو اور سربراہان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ سارڈان کی کان کنی کے ٹھیکے کے لیے اتنی جدوجہد کیوں کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عام آدمی یہ بات نہیں جان سکتا۔ میں نے بے پرواہی سے شانے ہلائے اور بولا، مجھے تو بس اس بات سے دلچسپی ہے کہ اب میری گلو خلاصی کر دی جائے۔ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اس سے زیادہ اور کیا کام لینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے؟ میں نے کمپنی سے یہ سوال کیا تھا مسٹر علی، جس کے جواب میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ علی سے انتہائی عاجزی کے ساتھ درخواست کی جائے کہ ابھی ان کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ ہمیں تازہ صورتحال کی امید نہیں ہے۔ کاربوریٹ کا کردار جس طرح سامنے آیا ہے اس کے پیش نظر ہمیں یہاں قدم جمانے کے لیے آپ کی ضرورت پڑے گی۔ گویا مجھے یہاں پوری زندگی کے لیے ملازمت دے دی گئی ہے۔ ہرگز نہیں، آپ صرف سارڈان کے علاقے میں ہمارے قدم جمانے میں ہماری مدد کریں اور اس میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا۔ اس کے عوض آپ جو معاوضہ طلب کریں دیا جا سکتا ہے۔ باقی رہا مس جیولٹ کا مسئلہ، تو اگر آپ چاہیں تو مس جیولٹ سے آپ کی ملاقات کا بندوبست کرایا جا سکتا ہے۔ انہیں شہزادیوں کی سی مراد دی گئی ہیں اور وہ نہایت سکون سے ہیں۔ نہیں، میں جیولٹ سے اسی وقت ملاقات کرنا چاہتا ہوں جب مجھے تمام معاملات سے فراغت حاصل ہو جائے۔ میں نے جواب دیا، بس اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہے مسٹر علی۔ میرا خیال ہے ہم اب فوری طور پر اپنے کام کا آغاز کر دیں گے۔ کمپنی کے دفاتر عمارت میں منتقل ہو چکے ہیں اور تمام کاغذی کارروائی کی تکمیل ہو گئی ہے۔ کسی بھی دن ہم آپ کو سارڈان چلنے کی دعوت دیں گے۔ جیمز مورے کے جانے کے بعد میں ان حالات پر غور کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ ابھی میرے سامنے کوئی پروگرام نہیں ہے اور فی الحال اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ ان لوگوں کی ہدایات پر عمل کرتا رہوں۔ 2-3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن مجھے اطلاع ملی کہ کاربوریٹ کے تمام افراد کو ملک بدر کر دیا گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں کسی اور کارروائی کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ جنرل بھی اس دوران کافی مصروف رہا تھا۔ کیتھی براؤن سے البتہ تمام حالات معلوم ہوتے رہتے تھے۔ چوتھی رات ڈنر کے بعد جنرل نے پھر مجھ سے ملاقات کی اور اپنے نشست کے کمرے میں لے گیا۔ کیتھی براؤن بھی ساتھ تھی، اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ جنرل عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، علی، مجھے ایک بار پھر تمہاری مدد کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ میں نے چونک کر جنرل کو دیکھا۔ دل ہی دل میں بڑے زور کی ہنسی آئی تھی۔ میں سوالیہ نگاہوں سے جنرل کو دیکھتا رہا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں علی۔ جنرل دوبارہ گویا ہوا کہ جنرل کیرانو یہاں سے اپنے اہل خاندان کے ساتھ فرار ہو گیا ہے۔ اگر وہ صرف کاربوریٹ کی معطلی کے سلسلے میں برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ پیش کرتا تو شاید یہ اتنی زیادہ تشویشناک بات نہیں ہوتی، لیکن اس کا اپنے اہل خاندان کے ساتھ خفیہ طور سے گوٹے ہل سے نکل جانا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ ذہن میں خطرناک منصوبے لے کر گیا ہے۔ اس دوران جنرل کیرانو کے بارے میں باقاعدہ تفتیش کی جاتی رہی ہے اور اس تفتیش سے جو انکشاف ہوئے ہیں وہ میرے لیے انتہائی پریشان کن ہیں۔ سارڈان کے جنوبی علاقے میں کچھ قبائل والٹو موبائل سے آج بھی عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی کیفیت باغیوں جیسی رہی ہے۔ یہ قبائلی انتہائی دشوار گزار راستوں پر آباد ہیں اور انہوں نے اپنے دفاعی مورچے بنا رکھے ہیں۔ میں نے ان قبائل سے نمٹنے کے لیے اس سال کے آخری مہینے کا انتخاب کیا تھا اور اس کے لیے انتہائی خفیہ طور پر تیاریاں کر رہا تھا، لیکن ابھی تو اس کارروائی کی ابتدا میں بھی تقریباً 7 ماہ باقی ہیں۔ جنرل کیرانو کے بارے میں مجھے علم ہوا ہے کہ وہ لیماٹو سے ملاقات کرتا رہا ہے۔ لیماٹو باغی قبائل کا سربراہ ہے اور اس نے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی ایک مشترکہ آرگنائزیشن بنا لی ہے۔ لیماٹو کے بارے میں جہاں تک مجھے اطلاعات فراہم ہو سکی ہیں، وہ ایک زیرک ذہین اور تعلیم یافتہ نوجوان ہے۔ بیرونی ممالک میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے اور اپنے قبیلے میں آ کر اس کا نظام سنبھال لیا ہے۔ لیماٹو نے اب تک جس انداز میں ان قبائلیوں کو کنٹرول کیا ہے وہ بلا شبہ قابل داد ہے اور میں اس کے اقدامات کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا رہا ہوں، لیکن یہ معلوم ہونے کے بعد کہ لیماٹو کئی بار یہاں دارالحکومت گوٹے ہل میں جنرل کیرانو سے ملاقات کر چکا ہے، مجھے خاصی تشویش ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنرل کیرانو در پردہ میرے خلاف کسی سازش میں مصروف تھا اور اب اس کے فرار کے بعد اس بات کا بھی مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ سیدھا لیماٹو کے پاس پہنچا ہوگا۔ جنرل کیرانو ایک تجربہ کار فوجی ہے۔ والٹو موبائل کے خلاف اس نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے
میں نہیں جانتا کہ لیماٹو سے اس نے کیا ساز باز کی ہے، لیکن اگر وہ لیماٹو کے ساتھ شامل ہو جائے تو بلا شبہ مجھے اس بات کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ میری حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ علی، یہ صورتحال اس شکل میں ظاہر ہوئی کہ تم نے گرے سٹون کی سفارش کی اور جنرل نے اس کی مخالفت کی، لیکن اب اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ در حقیقت جنرل کیرانو پہلے سے اس کی تیاریاں کر رہا تھا اور اس وقت اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ جنرل ٹیرس کے چہرے سے پریشانی کا صاف اظہار ہو رہا تھا۔ کیتھی براؤن بھی الجھی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک میں اس گفتگو پر غور کرتا رہا، پھر میں نے پرخیال انداز میں کہا، جنرل، میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس وقت مجھے کسی تم جیسے قابل اعتماد اور مضبوط رفیق کار کی ضرورت ہے جو میری مدد کر سکے۔ شاید میری قسمت نے ہی تمہیں اس چھوٹے سے مسئلے میں الجھا کر یہاں بھیجا ہے۔ اس وقت مجھے تمہارے علاوہ کوئی اور شخصیت ایسی نظر نہیں آتی جو ایک باقاعدہ فوج ہو، ایک باقاعدہ ذہن ہو، ایک باقاعدہ آرگنائزیشن ہو۔ علی، یہ باتیں کہہ کر میں تمہیں خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ جس پودے کو تم نے لگایا ہے اسے ابھی تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ لیماٹو پر قابو پانے کے بعد میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ گوٹے ہل پر میری گرفت مضبوط ہو جائے گی اور شاید اس کے بعد میں تمہیں کوئی زحمت نہ دوں۔ ظاہر ہے میں اس سلسلے میں انکار نہیں کر سکتا، ہمارے درمیان دوستی کا مضبوط رشتہ موجود ہے، اور جب کسی کو دوست کہا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے تو بہت سی ذمہ داریاں خود بخود انسان پر عائد ہو جاتی ہیں۔ تم نے جس طرح کھلے دل سے میری ایک خواہش کو پورا کیا، کیا اس کے بعد اس بات کی گنجائش ہے کہ میں تمہیں تنہا چھوڑ دوں؟ جنرل ٹیرس نے جذباتی انداز میں میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ دیر تک وہ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے رہا، پھر آہستہ سے پیچھے ہٹا اور جیب سے سگار نکال کر دانتوں میں دبا لیا۔ ہاں علی، مجھے اس وقت تمہاری ہی ضرورت ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرے اس مسئلے کو صرف تم ہی حل کر سکو گے۔ لیماٹو کے بارے میں تمہیں تمام معلومات فراہم کروں گا اور اس راز کو میں صرف 3 افراد تک محدود رکھوں گا، میں، تم اور کیتھی۔ ظاہر ہے ان حالات میں ہم اس سے زیادہ افراد پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ویسے بہت سے جنرل میرے وفادار ہیں، وہ میری ہدایت پر پورا عمل کریں گے۔ اس دوران میں نے ان لوگوں کا بھی گہرا جائزہ لیا ہے۔ کیرانو کے بارے میں در حقیقت مجھے دھوکا ہوا اور اس کا میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں، لیکن اس سلسلے میں پروگرام کیا رہے گا؟ میں نے سوال کیا۔ گرے سٹون پر اپنی گرفت مضبوط کر لو علی، اس کے مفادات کے لیے اور بھی جو کچھ کرنا چاہو سوچو اور کر دو۔ ہمیں گرے سٹون سے بھی کام لینا ہے۔ یہ لوگ اپنے کچھ بھی مقاصد رکھتے ہوں، لیکن اس وقت ان کی ضرورت ہمیں پیش آ گئی ہے۔ سارڈان کی پہاڑیوں میں جس قدر جلد ممکن ہو سکے کام شروع کرا دو۔ وہاں گرے سٹون کے یونٹ پہنچ جانے چاہیے اور اس میں دیر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں تمہیں سارڈان کے جغرافیائی حالات سے مکمل طور پر آگاہ کر دوں گا۔ مختصراً اتنا سمجھ لو کہ گوٹے ہل سے کافی فاصلے پر یہ جگہ دشوار گزار سمجھی جاتی ہے، لیکن جس علاقے میں کان کنی کے ٹھیکے لیے جا رہے ہیں وہاں دور دور تک پہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں اور ان پہاڑیوں میں عظیم الشان غار موجود ہیں۔ جس علاقے میں کان کنی کی جائے گی اس کے گرد حصار بندی کر لی جائے اور گرے سٹون کے لیے کام کرنے والوں کو اس بات کی ہدایت کر دی جائے کہ وہ صرف اس حصار ہی میں رہ کر اپنا کام انجام دیں۔ گرے سٹون کی گاڑیاں تھوڑے وقفے سے سامان لینے کے لیے گوٹے ہل آتی رہیں گی۔ ان کی آمد و رفت کا خرچ ہم خود برداشت کریں گے، لیکن جب یہ گاڑیاں واپس جائیں گی تو گوٹے ہل کے فوجی ان میں پوشیدہ ہوں گے اور ان فوجیوں کو انتہائی خفیہ انداز میں ان غاروں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ وہاں وہ تمام تیاریاں مکمل کریں گے اور ہم لیماٹو کے خلاف ان پہاڑیوں میں رہ کر جنگی منصوبہ بندی مکمل کر لیں گے۔ نقشوں کی مدد سے تمہیں یہ معلومات فراہم ہو سکیں گی کہ باغی قبائل کہاں کہاں آباد ہیں اور ان پر حملہ کرنے کے لیے کون کون سے راستے اختیار کرنا ہوں گے۔ ہم اتنی فوجی قوت وہاں جمع کر دیں گے کہ لیماٹو کے باغی قبائل سے آسانی سے نمٹا جا سکے، اور پھر وقت مقررہ پر ہم لیماٹو پر حملہ کریں گے اور پوری قوت سے اسے نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ منصوبہ میں نے اور کیتھی نے بڑے غور و فکر کے بعد بنایا ہے اور اب اس میں صرف تمہارا کردار رہ جاتا ہے۔ گرے سٹون کو تم یہ لالچ دے سکتے ہو کہ کاربوریٹ کے چھوڑے ہوئے تمام ٹھیکے اس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ بہت بڑا کام ہے یہ۔ وہ تمام مشینری جو میں نے اپنے قبضے میں لی ہے گرے سٹون کے حوالے کر دی جائے گی اور اس طرح گرے سٹون کو گوٹے ہل سے بہت کچھ مل سکتا ہے۔
میرا خیال ہے یہ لالچ ان لوگوں کو سب کچھ کرنے پر آمادہ کر دے گا اور وہ تم سے تعاون کریں گے۔